الازہری اسٹوڈیو پروڈکشن۔ اب میں بلا تاخیر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید اکرام الحق قادری خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ حضرت باغ فتح کے مسئلے پر اور اس انتشار کے ماحول میں اہل سنت والجماعت کا موقف بیان فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو مطمئن فرمائیں۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا سید اکرام الحق قادری دامت برکاتہم القدسیہ، صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی، کرلا، بمبئی، مہاراشٹرا۔ موقر علماء کرام، مفتیان عظام و شرکاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وامرهم شورى بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام احمد رضا دارالفتح اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ اور تحریک فروغ اسلام کی جانب سے منعقد ہونے والے عظیم الشان سیمینار میں سعادت اندوز ہونے کا مجھے موقع ملا۔ سیمینار منعقد کرنے والے تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ ہیچ مدعو کو انہوں نے مدعو کر کے برکتیں لوٹنے کا موقع فراہم کیا۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے مقتدر اور موقر علماء کرام نے اپنے قیمتی تاثرات اور قیمتی بیانات پیش فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا مجددی مصباحی دام ظلہ العالی نے اس پورے معاملے کے پس منظر کو نہایت محقق مدلل طریقے پر پیش فرمایا۔ مجھے خود بہت سے معاملات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد برادر اکرامی قدر حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد صاحب قبلہ نے پرچے کے اندر موجود مطلوبات کی شاندار وضاحت فرمائی اور ان معاملات میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اس کو بھی مدلل طور پر انہوں نے واضح فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی رئیس صاحب قبلہ دام ظلہ نے رافضیت کی ایک مختصر تاریخ ان کے عقائد باطلہ کے روشنی میں پیش فرمائی۔ ان حضرات کے بیانات سے احقر کی معلومات میں کافی کچھ اضافہ ہوا۔
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قبلہ نے اپنے مدلل بیانات میں جو مواقف اہل سنت والجماعت کے پیش فرمائے ہیں، میں ان کی پوری تائید کرتا ہوں، اور میں حضرت کی رائے اور حضرت کے موقف سے جو کہ در حقیقت منہج اہل سنت والجماعت ہے اس سے مکمل طریقے پر متفق ہوں۔ مفتی رئیس صاحب قبلہ نے رافضیت کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ رافضیت بظاہر اہل بیت کرام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر جب ان کی ہم حقیقت اور اصلیت کو دیکھتے ہیں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اب باغ فتح کا جو متنازع فی معاملہ چل رہا ہے، حضرت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب دامت ظلہ کو لے کر اس معاملے میں بھی غور فرما لیا جائے۔ اب یہ لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غاصب و ظالم معاذ اللہ اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ معاملہ صرف سیدنا صدیق اکبر تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ گستاخی متعدی ہو کر خود حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر جن کی تربیت خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، شب و روز خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر حضور کی صحبت بافائز سے منور و مجلہ ہوتے رہے، تو جن کی تربیت سالہ سال تک خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہو، ان کے بارے میں ان کو غاصب کہنا، ظالم کہنا، یہ در حقیقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پر اور آپ کی تعدیب پر سخت ترین حملہ ہے کہ آقا دو عالم کی صحبت میں شروع سے آخر تک جو شخصیت رہی، حضور ان کی تربیت نہ کر سکے اور خود انہوں نے حضور کے اہل بیت کرام کا حق مارا، تو باقی صحابہ کی کیا باتیں کی جائیں، ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ در حقیقت اسلام کے منافی ہیں۔ شب و روز بکواس کرنے والے رافضیوں کے بارے میں جو یہاں پر آخر میں دس کیا گیا کہ دور حاضر میں فتنہ رافضیت کا سیلاب اور اس کا سد باب، اس پر ہم کو خاص توجہ دینی ہے۔ ہم میں سے اکثر حضرات امام ہیں اور بہت عوام کا بہت بڑا طبقہ ہم سے جڑا ہوا ہے، اور ہم اپنے علاقے میں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو میں اپنے جائزے کی حد تک، میرا جہاں تک جائزے اور جائزہ سروے ہے، پاتا ہوں کہ لوگ رافضیت کے اصل عقائد سے واقف نہیں ہیں۔ وہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رافضی لوگ اہل بیت کرام کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے خطبہ کا بھی ایک اہم رول ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہوا۔ وہابیت، دیوبندیت کے حوالے سے عوام کافی کچھ جانتی ہے، مگر یہ رافضی اہل بیت کرام کی محبت کے نام پر جو زہر گھول رہے ہیں، اس زہر سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہمیں کھل کر میدان میں آ کر تحریری شکل میں، تصنیفی شکل میں، خطابت اور بیانات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر محاذ پر کھل کر ان کے عقائد باطلہ کا رد کرنا ہوگا۔ آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ سنی نوجوان بہت سے ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ وہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہوں گے، مگر عمر فاروق اعظم کا شاید ان کو پورا نام بھی نہ پتہ ہو، ان کے نسب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، سیدنا صدیق اکبر کا شاید ان کو نام تک معلوم نہ ہو۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ جو مقتدر ہستیاں جن سے ہمارا ایمان اور ہمارے عقائد وابستہ ہیں، ان کے بارے میں ہماری عوام جانتی نہیں ہے۔ اب اہل بیت کرام کی محبت کا نام جہاں آتا ہے، بس وہ رافضیت زدہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے چل کے وہ رافضی ہو جاتے ہیں۔ خود ہماری نظروں کے سامنے کئی لوگ پہلے وہ نیم رافضی ہوئے، تفضیلی ہوئے، پھر دھیرے دھیرے وہ کٹر قسم کے رافضی ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں سنگروسی جو ہمارا علاقہ ہے، وہاں پورا ایک محلہ رافضیوں کا ہے، پورا محلہ۔ ہمارا گھر تو خیر شروع ہی میں ہے، پیچھے سائڈ میں جانے کے بعد ادھر ہندوؤں کی بستیاں ہیں، بیچ میں ہندوؤں کی بستیوں کے بیچ میں ان کا ایک پورا علاقہ ہے جس میں 10-12 گھر یا 15-20 گھر رافضیوں کے ہوں گے، جس میں سے کافی رافضی ادھر لکھنؤ وغیرہ میں آ کے آباد ہو گئے ہیں۔
وہ وہاں بھی اب وہ ایک زمانے میں جب میں چھوٹا تھا ان کی محفلیں مجلسوں کے نام سے ان کی محفلیں ہوتی ہیں، قلب جواد وغیرہ، ان کے جو بڑے علماء آس پاس تھے وہ کافی لوگ وہاں جاتے رہتے تھے۔ اب وہاں بہت سے نوجوان، چھوٹے بچے اور نوجوان سب ان کی مجلسوں میں جاتے تھے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ برسریام وہ تبرہ کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر کا نام لے لے کر حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ اب جو بچے شروع سے ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، رافضیوں کے علاقے میں ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رافض زدہ جب خانقاہوں کے پیرانے مغاں لمبی ٹوپی رکھنے والے، لمبی داڑھی رکھنے والے رافضی زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر عوام رافض زدہ ہو جائے تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو ان کے عقائد، اس لیے ہمارے علماء نے محرم الحرام کے جو 10 روزہ پروگرام ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ہمارے علماء نے باقاعدہ جو ترکیب بنائی وہ یہی کہ اس میں خلفائے ثلاثہ کا بھی ذکر ہوگا، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد اہل بیت کرام کا ذکر ہوگا۔ تو جو ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے جو روش اختیار کی اسی وجہ سے، تاکہ رافضیت کا رد بھی ہو اور اہل بیت کرام کا ذکر بھی ہو۔ تو اس لیے یہ سیلاب بہت تیزی کے ساتھ ہماری نسلوں کو بہاتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس معاملے میں ذرا سے بھی سستی کی، دیگر فرقے باطلہ کا رد ہو مناسب انداز میں اور مناسب موقع محل دیکھنے کے بعد، مگر ان کا رد بہت تفصیل سے ہونا چاہیے۔ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، گھر گھر یہ رافضی پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں اگر رافضی کھلے عام گستاخیاں کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی گستاخیاں صرف پاکستان تک محدود ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک گھس چکے ہیں۔ نوجوان بند کمرے میں سوشل میڈیا پر کس رافضی کی تقریر سن رہا ہے اور کس رافضی کی لچھے دار باتیں سن کر وہ مسحور ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ کھچڑیاں بنتی رہتی ہیں اور کھچڑیاں بنتے بنتے دھیرے دھیرے پک جاتی ہیں تو انسان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ابھی چند سالوں کی بات ہے، یہ چونکہ بات چلی ہے رافضیت کے سیلاب کی، تو یہ کتنا خطرناک سیلاب ہے کہ اس میں جہلا ہی نہیں علماء پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی اشرف آصف جلالی کے معاملات میں کتنے بڑے بڑے علماء، جید علماء پاکستان کے بہتے چلے گئے۔ ہمارے یہاں استاذ تھے دارالمحبوب سبحانی میں، اہل بیت کرام سے سچی محبت کرنے والے، ہم سے بھی بڑی عقیدت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، میں تو قطع تعلق ہے مگر کہیں ملتے ہیں تو اب وہ ہاتھ وغیرہ بھی چومنے لگتے ہیں کبھی کبھی۔ میں ان کا معاملہ اتنا اندر انہوں نے مطالعہ شروع کیا رافضیوں کی کتابوں کا، اب حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ اندر ان کے کھچڑی بنتی رہی اور کسی سے وہ ڈسکس نہ کر سکے معاملات، کہ بیٹھ کے اگر ان کو کچھ شکوک شبہات ہے کچھ معاملات میں تو وہ بیٹھ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے، مگر انہوں نے نہ کسی سے مشورہ کیا، نہ اساتذہ کے پاس گئے، نہ بڑے جید علماء کے پاس گئے، انہوں نے خود ہی از خود فیصلہ کر لیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور ان کے معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ابھی جیسے پاکستان میں ایک مردود نے کہا کہ ہم حضور کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں اور تینوں بیٹیوں کا صاف انکار کر دیتے ہیں، جبکہ قریت النص کا، نص صریح کا یا ایھا النبی قل لازواجک بناتک جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم نے جن کو زندگی بھر اپنی بیٹی کہا، یہ ان کی بیٹی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ صحابی پھنس گئے اور انہوں نے دلیل کیا پیش کی، کتنی بھونڈی دلیل، کہتے حضور تو رحمت للعالمین ہیں، حضور کی طرف یہ بات کیسے منسوب کی جا سکتی کہ آپ صرف ایک بیٹی سے پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، باقی بیٹیوں سے اتنی پیار اتنی محبت نہیں کرتے تھے، تو حضور صرف سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے کرنا اور جگہ جگہ ان کا ذکر جمیل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ ہی اصل اولاد ہیں، باقی وہ جو 3 بیٹیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ کی بیٹی تو ہیں مگر وہ سابق شوہر کی ہیں، یہ حضور کی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے مدرسوں کے فارغین کس کے لپیٹ میں، رافضیت کے لپیٹ میں چلے آ رہے ہیں، صرف حب اہل بیت کرام کے نام پر۔ اس لیے اس پر جو ہے ہم کو بڑے بڑے کانفرنس اور بڑے بڑے سیمینار منعقد کرنے کے بعد باقاعدہ تقسیم کار پر عمل کرنا ہوگا، علماء کو باقاعدہ کام دے کر علاقہ تقسیم کر کے ان کو کام میں لگانا ہوگا، تب جا کے ہم اپنے نوجوان نسلوں کو رافضیت سے بچا سکتے ہیں اور رافضیوں کے عقائد باطلہ سے ان کو واقف کرا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ